اسلام ایک راستہ ہے، اگر ہم اس راستے پر چلنا چھوڑ دیں گے، اگر ہم اس شریعت سے اپنا رشتہ توڑ دیں گے تو یاد رکھیے یہ شریعت خود بخود مٹ جائے گی، اسلام ہندوستان سے خود بخود مٹ جائے گا۔ اس لیے ہو مسلمانوں، اگر ہم اس ملک ہندوستان میں اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہیں، اپنے مساجد اور مکاتب اور خانقاہوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی شریعت اور قرآن کی حفاظت چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو نہیں بننے دینا ہے، ایسا راستہ نہیں چلنے دینا ہے جس پر لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ ضروری اس بات ہے کہ موجودہ وقت میں اسلام کی ہر ایک آواز پر ہم لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو وقت عربی دین کا ایک سنگین مسئلہ ہندوستان کے اندر چھڑا ہوا ہے، ہم ہماری توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ ہماری تشخص اور شریعت میں مداخلت کرنا چاہ رہی ہے۔ وقت مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے آباء و اجداد کے نام سے یا اپنی موت سے پہلے کوئی قبرستان کے لیے زمین یا کوئی مساجد کے لیے زمین یا مدارس کے لیے زمین، کوئی جائیداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور لوگوں کی نفع کی غرض سے وقف دیا ہو۔ آج جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں وہ اللہ کی جائیداد ہوتی ہے، وہ اللہ کی زمین ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کی تشخص کا مسئلہ ہے، لیکن یہ موجودہ سرکار اس میں مداخلت کر رہی ہے، قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آج یہ قانون وقف عربی بل کا قانون پاس ہو جاتا ہے تو ملک ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھو یہ پاکستان یہ عیدگاہ بھی حکومت کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہماری مساجد بھی حکومت کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہماری قبرستان بھی حکومت کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہمارا جنازہ ہماری میت قبرستان جائے گی یا کہیں اور جائے گی، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی ہر آواز پر اپنے آپ کو لبیک کہنے کو تیار رہے اور یہ عہد کر لے کہ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر زندہ رہیں گے تو اسلام پر اور شریعت پر عمل پیرا ہوگا اور اپنی تشخص کو باقی رکھتے ہوئے کل بھی مسلمان ہندوستان زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ یہ مسلمان ہمارے اندر وہ ایمانی قوت اور وہ ایمانی حرارت اور غیرت ہونی چاہیے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر اس ملک میں ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اس ملک کے اندر ہم اس ملک کو آزاد بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے گردنیں کٹوائی ہے، خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم اس ملک کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں بلکہ اس ملک کی بقا بھی چاہتے ہیں اور شریعت کی بقا بھی چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اس ملک کے اندر زندہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم ہر کچھ برداشت کریں گے، ہماری جانیں جائیں گی، ہمارا مکان جائے گا، ہماری جائیداد جائے گی، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن اسلام پر اگر آج آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر اگر آج آئے تو وہ مسلمان ہندوستان کا مسلمان اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے ہم نے تمام لوگوں کے بازو پہ جہاں جہاں ممکن ہوا ہے یہ کالی پٹی باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ موجودہ حکومت جو وقف بل ترمیمی بل لانے کی کوشش کر رہی ہے قانون بنانے کی، ہم مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وقف کا مسئلہ یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، مسلمان کبھی اسے برداشت نہیں کرے گا۔ ہم لوگ زور لفظوں میں اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیے سبھی حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کریں گے، چاہے قانون جو بھی کر لے، جہاں تک مسلمانوں کی مدد کے اندر خون ہے اور ایمانی حرارت ہے، کبھی ہم اس بل کو پاس ہونے کو گوارا نہیں کریں گے۔ کل بھی اس کی مخالفت کرتے تھے اور آج بھی مخالفت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس بل کی انشاءاللہ مخالفت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبھی آگے کھڑے ہو جائیں اور جلدی جلدی سب بندی کر لیجیے، اب ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔
बैठा है। अरे मत कुछ नहीं